بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے کہ لیگل نوٹس کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں کو لیگل نوٹس بھیج دیا، میں نے فلاں بندے کو لیگل نوٹس بھیجنا ہے۔ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ کسی نے کسی کے خلاف، فرض کریں کوئی سیاستدان ہے، کسی نے اس پر الزام لگایا تو اس نے کہا جی میں نے اتنے کا اس کو لیگل نوٹس بھیج دیا۔ تو آج لیگل نوٹس پر بات کریں گے، کون اس کو بھیج سکتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے لیگل نوٹس کی، وہ پراپرٹی کے بزنس میں، جب ایک بندے کو آپ نے کوئی چیز فروخت کر دی ہے، ٹائم گزر گیا ہے، اقرار نامہ آپ نے کیا ہوا ہے، وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کر رہا، تو اس صورت میں آپ لیگل نوٹس اس کو بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا، دکانداروں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، ہم پاکستانی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ ہم کسی دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں، فرض کرے ہم نے موبائل لے لیا، ہم نے جوتا لے لیا، ہم نے کوئی گیزر لے لیا، ہم نے کوئی فریج لے لی، ٹی وی اے سی لے لیا، تو وہ نیا آتے ہی اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، یا اس کو خراش لگی ہوئی ہے، یا ڈینٹ پڑا ہوا ہے، تو جب ہم دوبارہ جاتے ہیں اس دکاندار کے پاس اگلے دن، تو وہ بات سننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ جبکہ جو دوسرے معاشرے ہیں، ترقی یافتہ جو ملک ہیں، وہاں پہ تو لوگ 2 ماہ چیز استعمال کر کے بھی واپس کر دیتے ہیں، اور کوئی لیگل نوٹس بھیجنے کی ضرورت ان کو پیش نہیں آتی۔ تو آج اس بارے میں بات کریں گے کہ لیگل نوٹس کون بھیج سکتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا آپ بھیج سکتے ہیں یا صرف وکیل ہی لیگل نوٹس بھیج سکتا ہے۔ تو لازمی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ لیگل نوٹس جو ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے وکیل کرنا ہے۔ لیگل نوٹس آپ خود بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایک پیپر لیں، اس پر اوپر لیگل نوٹس کا تحریر لکھوائیں اور نیچے اپنا مدعا بیان کریں کہ فرض کریں آپ نے کسی دکاندار کو بھیجنا ہے، میں نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی، اس چیز میں یہ ڈیفیکٹ نکلا ہے اور میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میری بات نہیں سنی، میں آپ کو 7 دن کا موقع دیتا ہوں۔ اس میں ساری ڈیٹیل اس کی لکھنی ہے چیز کی کہ آپ اس کا جواب دیں یا میری چیز ریپلیس کریں۔ لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ نے خود ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ جو چیز آپ نے لکھ کے بھیجنی ہے آپ اس سے پھر مکر نہیں سکتے۔ بہت آسانی سے 5,000 روپے تک میں آپ کو وکیل مل جائے گا، شاید اس سے بھی کم پیسوں میں مل جائے جو آپ کو لیگل نوٹس بھیج دے۔ آپ نے چیزیں لکھوانی ہیں، اس کے اوپر جو جو چیزیں وکیل کو بتانی ہیں، اور وکیل ان چیزوں کے تناظر میں قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے وہ لیگل نوٹس پھر بھیجے گا، اور اپنی طرف سے وہ لیگل نوٹس بھیجے گا۔ جب اپنی طرف سے لیگل نوٹس بھیجے گا تو اس میں وہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھے گا کہ اگر کل کو ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت کے سامنے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں، اس میں کوئی سکم نہ رہ جائے۔ تو خود بھیجنے سے اجتناب کریں۔ وکیل صاحب اپنے لیٹر پیڈ پہ یا کسی بھی کاغذ لے کر اس کو آپ کا جو مسئلہ ہوگا اس کو اس میں بیان کر کے، وہ جو آپ کا مخالف بندہ ہے، چاہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے، پھر اس کو بھیجے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بھیجتے ہیں تو آپ کا نام اس پہ ٹی سی ایس کرتے ہیں یا رجسٹر ڈاک سے بھیجتے ہیں تو وہ کہے گا جی یہ تو اسی نے مجھے بھیجا ہے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اگر وکیل صاحب بھیجیں گے تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو کسی وکیل کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے آیا ہے، میں اس کو دیکھوں اس میں ہے کیا، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور آپ کے پاس وہ اس کی ریسیونگ آ جائے گی۔ رجسٹر ڈاک سے بھیجیں یا ٹی سی ایس سے بھیجیں تو اس کا نام ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے میسج میں آ جائے گا جس نے وصول کیا ہے، اور رجسٹر ڈاک سے بھیجیں گے تو وہ پھر اس کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے، تو پھر آپ کے پاس ریسیونگ اس کی آ جائے گی کہ اس نے وصول کر لیا ہے۔ وہ عدالت میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہی نہیں۔ اس میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نوٹس بھیجتے ہیں، وہ اس نوٹس کا جواب آپ نے کسی سے پیسے ہی لینے ہیں تو آپ کو جواب بھیج دیتا ہے جی میں نے آپ نے 10 لاکھ لکھا ہے، میں نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، یا میں آپ کے اتنے دنوں تک پیسے دیتا ہوں، تو ثبوت کے طور پر آپ کے پاس اس کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ مکر رہا تھا کہ میں نے آپ کو پیسے ہی نہیں دینے، اور لیگل نوٹس کا اس نے اگر جواب دے دیا تو پھر آپ کے پاس ایک ثبوت آ جائے گا کہ اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں۔ تو کوشش کریں خود نہ بھیجیں۔ وکیل جو ہے تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس کو لیگل نوٹس لکھے گا، اور
7 दिन या 15 दिन का उसमें टाइम देगा और एक साथ नीचे एक नोट करके एक तहरीर लिखी होगी कि इसकी एक कॉपी मैंने अपने पास भी महफूज रख ली है। अगर आपने 7 यौम या 15 यौम के अंदर इसका जवाब ना दिया, हमारी चीज रिप्लेस ना की, तो हम आपके खिलाफ सिविल और फौजदारी या कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी जगह हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कोई भी नहीं चाहता कि अपनी दुकान से उठे और अदालतों और कचहरियों के धक्के खाए, और होपफुली वो उन 7 दिनों में या 15 दिनों में या तो आपके साथ बार्गेनिंग कर लेता है या फिर जो आपका मसला होता है वो हल कर देता है। और प्रॉपर्टी का जो लीगल नोटिस है, जब तमील मुख्तस के लिए आपने सिविल कोर्ट में जाना है तो उससे पहले आपने लीगल नोटिस भेजना है, और जब दावा करना है तो आपने साथ वो भी अटैच करना है, जी ये इसका टाइम गुजर चुका है, टाइम गुजरने के बाद मैं इसको लीगल नोटिस भी भेज चुका हूं लेकिन ये मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो फिर आपका जो केस है वो और मजबूत हो जाएगा, और जब अदालत की तरफ से उसको बुलाया जाएगा तो पहली ही या दूसरी पेशी पर ही अदालत उसको ऑर्डर करेगी कि अपने बकाया पैसे जमा करवाएं और प्रॉपर्टी जो है आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लीगल नोटिस जो है ज्यादातर जो दुकानदारों के खिलाफ होता है वो कंज्यूमर कोर्ट उसको अकोमोडेट करता है। तो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और 90% या 95% उसमें गिल्टी दुकानदार ही होते हैं। तो उस सूरत में फिर आपकी सुनवाई हो जाती है और फैसला आपके हक में आ जाता है कि वो दुकानदार जो आपकी बात नहीं सुन रहा था, जब वो बार बार कंज्यूमर कोर्ट में आएगा, एक वकील भी करेगा, अपना टाइम भी वेस्ट करेगा, तो वो फिर जान छुड़वाएगा आपसे कि मैं इसका जो मसला है वो हल कर दूं और अपनी जान छुड़वाऊं इस झंझट से। तो ये वो चीजें हैं जो आपका हक बनता है, बजाय इसके कि आप लड़ाई करें वहां पे जाके उसकी दुकान पे। अपनी जो आपको कानून जिस चीज की इजाजत दे रहा है तो वो तरीकेकार इख्तियार करें, और इस तरह आप उन लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे और आसानी से बआसानी आपके जो तमाम मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो लाजमी शेयर करें चैनल को, और इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।